السلام علیکم۔ قرآن کے مختصر ترجمے تفسیر کے ساتھ غزالہ عنایت حاضر ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت آج 61 سے 63 کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں آیت تھی، اور یہ جو ناحق قتل کیا گیا تھا حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ کو بالکل ناحق قتل کیا گیا تھا، اور ان کے قتل ایسے تھے کہ قاتل کو خود وجہ پتہ نہیں تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں اس چیز کی ناراضگی کا بہت اظہار کرتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے نبیوں سے مانگتے ہیں کہ احکامات الہی کتاب دی جائے، کتاب آتی ہے تو اس کے بعد اس کو مانتے نہیں ہیں، اور پھر نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں بھی یہی ذکر ہے۔ تھوڑی سی میں ہسٹری بتا دوں کہ اگلی آیتوں میں بنی اسرائیل کے اوپر کوہ طور اٹھا کر ان کے سروں پہ رکھ دیا گیا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ کتاب کو مانو جو عہد کیا ہے، ورنہ یہ تم پر پھینک دیا جائے گا اور تم کچل دیے جاؤ گے۔ اور ہسٹری اس کی یہ تھی کہ یہ بار بار بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ کوئی کتاب، کوئی قوانین ہمارے لیے پراپر لے کر آئیں اوپر سے، تاکہ ہم ان کو مانیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پکے عہد لیے تھے کہ اگر وہاں سے اگر اوپر سے کتاب نازل ہو گئی اور جو قوانین اور شریعت آئی تو تم لوگ پھر اس سے پھر نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں نے پکے عہد کیے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ بار بار آیتوں سے پھرتے جاتے تھے۔ لہٰذا جب وہ کتاب نازل ہوئی ہے تو انہوں نے پھر وہ احکام ماننے سے انکار کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے اور انہوں نے کوہ طور اٹھا کے ان کے بالکل سروں کے اوپر، ان کی قامت کے مطابق ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا تھا کہ اب تم ان احکام کو مانو، نہیں تو ابھی یہ پہاڑ تمہارے اوپر پھینکوں گا اور کچل دیے جاؤ گے۔ تو یہ واقعات ان آیات کے اندر ہیں، پڑھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، عیسائی اور جو صابی ہوئے، ان میں سے بھی جو من آمن باللہ والیوم الآخر، ان تمام مذاہب میں سے بھی جو ایمان لے آئے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اور وہ نیک عمل کرے گا، خالی ایمان نہیں لانا بلکہ نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ چنانچہ وہ نیک عمل بھی کرے گا ان تمام مذاہب میں سے جو بھی، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست قسم کی یہاں پہ بات فرمائی ہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اور اس کے بعد آپ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے، نو میٹر کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ولا خوفن، اور نہ ہی ان کے اوپر علیہم، نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والے بغیر کسی شرک کے اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں تو ان پر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ کتنی، یعنی کہ آپ امیجن کریں، میں خود سوچتی ہوں کہ یوں کھڑے ہیں اور اتنا بڑا پہاڑ آپ کے سروں کے اوپر۔ کوہ طور کی بڑی ویڈیوز شیئر ہوئی ہیں پچھلے دنوں، میں نے بھی نیٹ پہ دیکھی ہیں کہ کوہ طور کا اتنا بڑا پہاڑ اگر آپ کے سروں پر معلق کر دیا جائے قوم کے اوپر، کہا، اور بالکل یہاں اس فاصلے پر کہ اب تم اس کتاب کو مانو نہیں تو تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو کیا صورتحال، اتنے کھلے معجزے، یعنی کہ حیران کن بات ہے کہ حضرت جبرائیل اب پہاڑ کو ان کے سروں پر لے کر کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو مانو نہیں تو تمہیں کچل دیا جائے گا۔ تمہارے اوپر کوہ طور کو ہم نے کھڑا کر دیا تھا، خذوا ما آتیناکم، اور حکم دیا تھا کہ تھامے رہنا اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی، بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنا جو ہم نے تمہیں دی، اور یاد رکھنا ان احکام کو جو اس میں ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ اتنے پکے وعدے وعید کر کے یہ کتاب دی گئی تھی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، تم پھر گئے اس کے بعد آرام سے، یعنی تم نے سارے عہد کیے کتاب دی، اور اس کے بعد آرام سے تم پھر گئے اپنے وعدے سے، اپنے عہد سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت۔ یہ جو اللہ کے فضل کا ذکر ہے یہ دو باتوں میں سامنے آتا ہے، ایک یہ کہ توبہ کرے بندہ اور وہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، اس حساب میں بھی یہ مانا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عذاب روک لیا جائے۔ تو یہ اللہ کا فضل تقریباً ان دو باتوں میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ توبہ کرو تو توبہ قبول کی جائے، اور عذاب ہو تو عذاب روک لیا جائے، جیسے ابھی کوہ طور ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً خسارہ پانے والے ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ آیتیں مکمل کر لی ہیں،
اللہ تعالی ہمیں ہدایت بخشے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔